واقعہ معراج۔ بعثت کے 12ویں سال 17 رمضان المبارک کی رات پروردگار عالم نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ سے مسجد اقصی کی جانب اور وہاں سے سدرۃ المنتہا اور عرش اعلیٰ تک کی سیر کروائی۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ پاک ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کی سیر کرائی، جس کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی عظمت و جلال کی نشانیاں دکھائیں۔ معراج کے واقعے کا حال مختصر انداز میں یہ ہے کہ ایک رات حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے براق لائے۔ براق ایک بہشتی جانور تھا۔ ایک فرشتے نے لگام پکڑی، دوسرے نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب اقدس اور تیسرے نے اس پر کپڑے درست کیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور براق اڑا۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور عجائب زمین و آسمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلاتے جا رہے تھے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی بہن حضرت فاختہ بنت ابی طالب علیہ السلام، جو ام ہانی کے نام سے مشہور تھیں، کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب میں براق پر جبرائیل کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں ایسی سرزمین سے گزر ہوا جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبرائیل امین نے کہا، یہاں اتر کر نماز پڑھ لیجیے کہ یہ مدینہ منورہ کا ٹکڑا ہے، اس مقام پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، بعد ازاں وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے کہا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھ لیں۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ نے وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور زمین پر سے گزر ہوا۔ جبرائیل نے کہا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھ لیجیے، تو میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے کہا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھ لیجیے، تو میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے کہا، یہ مقام بیت اللحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ بیت المقدس پہنچے تو تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز باجماعت ادا کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آسمان کی طرف روانہ ہوئے اور منازل آسمانی کو طے کرتے ہوئے ایک ایسی منزل پر پہنچے جہاں جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آگے آپ جائیے، اور وہ خود وہیں ٹھہر گئے اور بولے، یا رسول اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں تک رسائی کی حد کو خدا نے میرے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اگر یہاں سے ذرا بھی آگے بڑھوں گا تو میرے بال اوپر جل جائیں گے۔ غرض میں دریائے نور میں ڈال دیا گیا اور میں انوار الہی کے سمندروں میں تیرنے لگا، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچا جہاں تک خدا چاہتا تھا، یعنی قاب قوسین تک، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ پھر وہ قریب ہوا اور آگے بڑھا یہاں تک کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرب معنوی کے ساتھ بارگاہ رب العزت سے نزدیک ہوئے تو بہت نزدیک ہوئے، یہاں تک کہ 2 کمان کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم۔ اس وقت خدا نے اس مقام بلند میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وہ چاہتا تھا وہی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی تھی، کیونکہ آیت مجیدہ میں اسریٰ بعبدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور لفظ عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو صرف معراج روحانی کے قائل ہیں وہ غلطی پر ہیں۔